بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم۔ صدر محترم، علماء کرام، ہمارے بزرگ اور ہم سب کے قائد اور پیشوا پروفیسر، ہمارے دوست اور مخلص موحد اور متبع سنت دکتور حماد شیخ عبدالہادی عمری حفظہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان سب کی جان، مال، اولاد، دین، ایمان کی حفاظت کرے۔ جن کی کوششوں سے آج ہم سارے ساتھی اکٹھا ہیں یہاں، میرے بھائی، ہمیں جو موضوع دیا گیا ہے اتباع سنت، بات تو یہ ہے کہ دکتور حماد کی توحید والی تقریر سن لینے کے بعد اب تو صحیح ہے کہ سب لوگ دعا کر کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، ہاں اب مزید کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اب اچھی بات پر اگر کوئی اور چیز کھائی جائے تو پہلی چیز مدبدا ہو گئی تو منہ کا بدا ٹیسا ختم سب، لیکن کہا جاتا ہے الامر فوق العدد۔ کچھ اجلاس اور کانفرنس کے انتظامات اور ان کا نظام ہوتا ہے، اس کے پیش نظر توحید کے بعد اتباع سنت پر ہم کچھ باتیں بڑی اختصار کے ساتھ کہتے ہیں۔ کیوں ہم لوگ اصل میں عوام میں گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے تقریر کرنے والے، جیسے ہمارے علامہ کہہ رہے تھے 25-30 منٹ میں سب کچھ سمیٹنا سوچتا ہے آدمی، کیا کہیں اور کیا چھوڑیں، مشکلیں ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ برطانیہ ہے، یہاں ٹائم کی بڑی پابندی ہوتی، ادھر ادھر نہیں کر سکتے ہم، ہاں یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے بڑے اختصار کے ساتھ سب سے بڑی چیز تو میرے بھائی یہ سمجھو کہ قرآن و حدیث میں 2 لفظ ہیں، ایک اتباع اور اطاعت۔ اور جب تک کوئی کلمہ گو توحید پر، جس کے متعلق ابھی دکتور نے بیان کیا، توحید کے بعد جب تک ہمارے اندر اتباع اور اطاعت دونوں نہیں پیدا ہوگی تب تک نجات ناممکن ہے۔ اتباع ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اطاعت بھی ہو۔ ہمارے صوبے بہار کا تقسیم سے پہلے ایک ہندو مسلمان ہوا، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو نوروں سے بھرے اور ایسی زبردست کتابیں لکھی، اور دعوتی انداز کی کتاب لکھتا ہوا کہتا ہے المسلک سنت پہ سالک چلا جا بے دھڑک، یہ سڑک سیدھی جنت الفردوس کی، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک۔ یہ کتاب سنت پر عمل کرنے والا سیدھا سادہ میرے بھائی ہے جنت میں جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ، ہم تو بہت تعجب کرتے ہیں، ایک نو مسلم کو اتباع اور اطاعت دونوں سمجھ میں آ گئی، اور ہمارے بڑے بڑے دارالعلوم کے شیخ الحدیثوں کو آج تک یہ فلسفہ سمجھ میں نہ آیا۔ جو زیادہ پڑھ لیے، اگر سیدھے سادے ہوتے بات سمجھ میں آ گئی ہوتی، لیکن زیادہ پڑھ لینے کے بعد وہی منطق اور فلسفہ میں الجھ گئے تو وہیں رہ گئے، پھر ادھر پلٹ کے آنے کی نوبت نہیں آتی۔
مشکل ہمارے لیے یہ ہے، مسلک سنت پہ سالک چلا جا بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک۔ اللہ تعالی ہمیں اتباع اور اطاعت، یہ بات اس لیے ہم بتا دے رہے ہیں۔ آج ہمارا کوئی مثال کے طور پر یہ سارے داڑھی والے ماشاءاللہ، اگر ہمیں کوئی داڑھی والا نظر نہیں آ رہا ہے، کہیں بیچ میں ہو تو اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ ایک مثال دیا، اگر کسی بغیر داڑھی والے کو کہا جائے بھائی داڑھی رکھو، اچھا داڑھی رکھنے کا حکم ہے؟ اللہ اکبر، یہ یاد رکھیے گا، نہیں اللہ کے رسول نے رکھا ہے، رکھا ہمیں بھی معلوم ہے، لیکن اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، اللہ اکبر، یہی سے فرق ہوتا ہے۔ یہی سمجھانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو۔ آج کسی انسان کو کسی نیک عمل کی دعوت دیں تو سب سے پہلے پوچھتا ہے اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے؟ نہیں کیا تو ہے بھائی، ہمیں بھی معلوم ہے کیا ہے، لیکن کہا ہے کہ نہیں کہا ہے؟ اگر فرض ہے، واجب ہے، اور اگر کسی کو کہا جائے بھائی یہ چیز منع ہے نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے اللہ کے رسول نے کیا نہیں ہے لیکن منع بھی تو نہیں کیا ہے۔ یہی چیزیں ہیں جو آج ہمارے اتباع اور اطاعت اور ترک سنت پر رکاوٹ بنی ہے۔ تو میرے بھائیو، قرآن پاک سورۃ آل عمران کی 2 آیتیں، آیت نمبر 30 اور 31، ان کو اچھی طرح سے یاد رکھنا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ہمیں دونوں چیزوں کو حکم دیا۔ نمبر 1 اتباع کا حکم دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیں اگر تم میری اتباع کرو گے تو ہماری اتباع کے بدلے اللہ تعالیٰ 2 نعمتوں سے تمہیں نواز دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دونوں مل جائیں۔ نمبر 1 یحببکم اللہ، تم کو اللہ اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور ایک چیز یاد رکھو، ہمارے مفسرین کہتے ہیں اللہ سے تو سبھی محبت کر لیتے ہیں، کمال ہے کہ بندہ اپنے آپ کو ایسا بنائے کہ اللہ اس سے محبت کرنے لگے۔ کمال ہے، کمال نہیں کہ انسان اللہ سے محبت کرے۔ اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے، محبت تو کرنی ہی کرنی ہے، لیکن اپنے اندر وہ جوہر پیدا کرے مومن کہ اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے۔ اور کیسے بنے گا؟ ہمیں بات یاد آئی، خطیب بغدادی کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، بڑے مورخ ہیں، قاضی عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہمارے کمرے میں بازو میں بستر پر بادشاہ خلیفہ میں تھا اور بازو میں ہماری باندی سوئی ہوئی تھی۔ رات کو ہمیں ضرورت پڑی، میں بستر پر ٹٹولا تو باندی نہیں، بڑا غصہ آیا، ارے نالائق بغیر میری اجازت کو چلی گئی کہیں۔ اب رات کو ہمیں ضرورت پڑی، ہم نے ٹٹولا نہیں ملی تو کہتے ہیں اٹھایا، چراغ جلایا تو دیکھا کہ وہ سجدے میں پڑی ہوئی ہے، سجدے میں پڑی ہے۔ میں نے کہا آج جلدی ہلکا کرے گی، آ جائے گی، آ کے لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دیکھا تو سجدے میں اللہ کی بندی پڑی ہے۔ میں کہا کہیں مر تو نہیں گئی، اتنا لمبا سجدہ وہ کرتی ہے، ہاں اٹھنے کا نام ہی نہیں۔ میری نیند کی دوسری قسط لیکن اس کا سجدہ نہیں ختم ہوا، لگی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ جس کو محبوب بنائے وہ کمال ہے۔ قاضی عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں گیا، دھکا دیا، ٹٹولا، زندہ ہے، اتنی لمبی سجدے میں کیا دعا مانگ رہی۔ میں گیا، کان لگایا تو کہتے ہیں غور سے سنیے گا، اللہم بحبی لکا ان تغفر لی۔ اللہ اکبر، یہ ہے انسان، کمال یہ ہے کہ اللہ اس سے محبت کرنے لگے۔ کیا دعا مانگتی ہے؟ اللہم بحبک لی ان تغفر لی، اے اللہ آپ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ آپ نے مجھ سے محبت کیا ہے تو اللہ میرے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف بھی کر دے۔ اللہ اکبر۔ قاضی عبدالعزیز رحمۃ اللہ کہتے مجھے بڑا غصہ آیا کہ مارو تھپڑ نالائق کو، اس کو کیسے پتا کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے؟ ارے دعا یہ کرنی کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ بہرحال سلام پھیری، کہا تم نے اتنی غلط دعا کیوں مانگی؟ کہا نہیں غلط کیا ہے؟ کہا تم نے دعا مانگی اللہم بحبی لکا
ان تغفر لی، اللہ چونکہ آپ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں اس لیے میرے گناہوں کو بھی معاف کر کے سیدھے جنت میں داخل کر دینا۔ کہا تمہارے پاس وہی آتی ہیں؟ تمہیں پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرتا ہے؟ کہا نہیں، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے اور تم دعا غلط پڑھ رہی ہو۔ اچھا دعا کیسے مانگنی چاہیے؟ یہ کہو اللہم بے حبی، اللہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں اس لیے ہمیں معاف کر دیں۔ کہا نہیں، اللہ تو آپ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں، میں بھی کرتی ہوں، آپ کی بیوی اور آپ کے سارے باڈی گارڈ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن میں کہتی ہوں اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے اس لیے مجھے معاف کر دے۔ پھر ڈانٹا، نالے الٹی دعا کر دی ہے۔ میں بالکل آقا صحیح دعا کر رہے ہوں۔ کہا کیا؟ کیسے پتا چلا کہ تجھ سے اللہ محبت کرتا ہے؟ کہا اللہ کی قسم مجھے معلوم پڑ گیا ہے کہ میرے رب مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے۔ کہا وہی آئی، فرشتہ آیا؟ کہا نہیں۔ کہنے لگے کیسے پتا چلا؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے محبت کیا ہے تبھی تو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق دیا، اور تجھ سے محبت نہیں کیا اس لیے بستر پر سوتا ہوا چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، بڑا کمال ہے دوستو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ نبی کی اتباع کا یہ مقام ہے، سنت کی پیروی کا یہ مقام ہے، حدیث رسول پر جان دینے کا یہ مقام ہے۔ مصور کھینچی ہو نقشہ کی جس میں یہ رسائی ہو، ادھر تلوار کھینچی ہو ادھر محمد کے فرمان کے لیے گردن جھکائی ہو۔ انسان اگر نبی علیہ السلام کی سنت کے سامنے گردن جھکا دے اور سنت کی پیروی کرنے لگے تو سب سے بڑا انعام دوستو کیا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم لوگوں کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور جب اللہ اپنا محبوب بنا لے گا، تفصیل میں جانے کے ٹائم نہیں ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث، جس وقت اللہ آپ کو ہم کو اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ فرماتے ہیں میں ان کی آنکھ بن جاؤں گا جس سے دیکھے گا، وہ میں اس کے کان بن جاؤں گا جس سے سنے گا، میں اس کا ہاتھ بن جاؤں گا جسے پکڑے گا، میں اس کا پیر بن جاؤں گا جیسے وہ چلے گا۔ اللہ اکبر۔ کیوں بن جانے کا مطلب وہ نہیں کہ من کیا ہے؟ ہمارے یہاں ہند پاک کے اندر کوئی فلمی گانا بدبختوں نے بنایا، فلموں گانوں نے، فلم اسٹاروں نے، اور ممبر پر پڑھنا شروع کیا مولویوں نے۔ گانا تو ہے فلموں کا، بدماشوں کا، اور جن کو ہم کہتے ہیں دو پیر والے جانور، اور پڑھتا ہے ملا ممبر پر کیا؟ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، تاکس نگوید بادگاہ من دیگرم تو دیگری۔ وحدت الوجود کا عقیدہ، خالص وحدت الوجود۔ میرے بھائیو، یہ ہاتھ بن جانے کا مطلب کیا ہے؟ آنکھ بن جانے کا مطلب کیا ہے؟ آنکھ بن جانے کا مطلب یہ ہے جب بندہ کسی بندے کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان آنکھوں سے دیکھنے کی توفیق انہی چیزوں کو دوں گا جن چیزوں میں میری رضا ہے۔ ان آنکھوں سے ننگی عورتوں کو دیکھنے نہیں دوں گا محبوب بندوں کو، ان آنکھوں سے ننگی تصویروں کو نہیں دیکھنے دوں گا، ان آنکھوں سے ننگے بدماشوں کو نہیں دیکھنے دوں گا، ان کانوں سے فلمی گانے سننے کی توفیق نہیں دوں گا، ہمیشہ قرآن سنے گا، درس حدیث سنے گا، اللہ کا نام سنے گا، ان کانوں سے کبھی گناہ کی بات نہیں سنے گا، ان ہاتھوں سے وہی کرے گا جو اللہ کو پسند ہے، پر قدموں سے وہی جائے گا جہاں جانا اللہ کو محبوب ہے۔ یہ بڑا اونچا مقام۔ ایک تو ہے میرے بھائی اتباع کی برکت سے کیا ملی بیٹے؟ اللہ کی، یعنی ہم اللہ کے محبوب بنے۔ دعا کرو اللہ سب کو اپنا محبوب بنا لے۔ نمبر 2، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے لوگو میرے نبی کی اتباع کرو گے تو وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ یہاں ایک بڑی اہم بات ہے، ہمارے امام وقت حافظ محمد ابراہیم صاحب سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نوروں سے بھر دے،
اپنے تفسیر میں بڑی پیاری بات کہتے ہیں، کہتے ہیں پورے 30 پارے کا قرآن پڑھ ڈالو، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، جتنے انبیاء آئے ہیں ان کی اطاعت کے بارے میں کہا وَيَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ۔ یہ شاید کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم حافظ سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ پر تھا، قرآن کی جو نکات وہ بیان کر دیتے تھے ان سے پہلے اور بعد میں بھی لوگوں کو نقطہ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ کتنی پیاری بات، کہتے ہیں دیکھ لو جتنے انبیاء ہیں ان کی اتباع کرنے کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا، سورہ نوح دیکھ لو، وَيَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ۔ یہاں جو من آیا ہے عربی گرامر قواعد کے اعتبار سے بعض گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کیا معاف کر دے گا؟ بعض کو، 2 کو معاف کر دے، 3 کو معاف کر دے، 10 کو معاف کر دے، 100 میں سے 25 کو معاف کرے، 75 کی سزا دے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہمارے نبی آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے امتی ہم ہیں، اللہ نے فرمایا ان کی اتباع کرنے والوں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یعنی ایسا نہیں کہ بعض کو چھوڑیں گے بعض کو چھوڑ دیں گے، تمام انبیاء کی اتباع میں اور ہمارے آخری نبی کی اتباع میں بہت بڑا فرق ہے۔ ان کے امتیوں کے بعض گناہوں کو معاف کرتا تھا اللہ تعالیٰ، اور اس امت کے سارے گناہ اتباع سنت کی برکت سے معاف کر دیتے ہیں۔ نمبر 2، آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ ابھی تو بات چلی تھی اتباع کی، اور دوسری بحث کیا ہے؟ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ، آگے والرسول، اے ہمارے نبی، ان دونوں جگہ قل ہے، پتہ چل گیا اتباع کا بھی حکم ہے اور اطاعت کا بھی حکم ہے۔ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ والرسول، اے نبی آپ ان سے کہہ دیں اے لوگوں اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ آگے بات اتباع پر 2 فائدے اور اطاعت ترک کرنے پر کتنا بڑا نقصان، ذرا غور سے سننا۔ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، تولو جانتے ہیں نا کس کو کہتے ہیں؟ ارے بھائی عمل کرو، نہیں۔ کراچی سے ایک صاحب نے کتاب لکھا، اجازت ہو تو بیان کر دوں، اللہ اکبر۔ حدیث کے اندر آتا ہے، سنن ترمذی کے تولو کی مثال دے رہا تھا۔ تولو پیچھے ہٹ جانا، انکار کر دینا، نہیں ہے تو لیکن میرے مذہب میں نہیں ہے، یہ بھی کیا ہے؟ پیچھے ہٹ جانا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، ایسا اٹھا چوما کیوں؟ کسی بدبخت نے حدیث گڑھ کر کے بیان کر دیا کہ محمد کا نام آئے، انگوٹھا چوم کر کے آنکھ پر مسل لیا تو کبھی آنکھ کی بینائی خراب نہیں ہوگی۔ پتہ نہیں اندھے سب کچھ زیادہ ادھر میں اردو میں بولے، اندھے چومنے والے اندھے بہت ہیں، اندھے اس میں بہت زیادہ ہے۔ اور اگر یہ ڈاکٹروں کو پتا چل جاتا، آئی ڈاکٹر اور کیا کہتے ہیں چشمے والوں تو ساری دکان ہی ختم ہو جاتی۔ اللہ کا گھر ہے، میں ان کو پتا نہیں چلا۔ میرے بھائیوں یہ چکر ہے چومنے کتنی باتیں، اگر کہا جائے اب محبت میں انگوٹھا چوم رہا ہے، نبی کی محبت کی سب سے بڑی نشانی ہے اتباع سنت، تو انکار کرتا ہٹ گیا، یہی اراد ہے۔ مثال کے طور پر اللہ اکبر، کراچی سے ایک صاحب کتاب لکھے، ہمارے مشائخ خوب جانتے ہیں، نام لینے کی مناسب، ترمذی کی شرح لکھی، نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، اور لکھی بھی تو تحفۃ الاحمدی کے مقابلے میں۔ حدیث کے اندر آیا، حدیث کے اندر آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے وضو کیا، ٹھیک ہے نا، وضو کیا، ہاتھ دھلا، کلی کیا، ہاتھوں کو دھلا، امامہ باندھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول نے اسی امامے پر مسح، ٹھیک ہے نا بھائی۔ اور پھر امام ترمذی نقل کرتے ہیں وَبِهِ قَالَ ابو بکر وعمر، ابو بکر عمر اور صحابہ کا بھی عمل اسی حدیث کے مطابق تھا۔ مسح جب پگڑی باندھے رہتے امامہ اور وضو کرتے تو اسی پر مسح کر لیتے۔ اب کہتے ہیں
حدیث قُلْ اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا، اے لوگو اللہ اس کے رسول کے اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے اعراض کر لیا، کیا مطلب؟ تم نے حدیثوں کو ٹھکرا دیا اور میرے نبی کی سنت کی پیروی نہ کیا تو کیا حشر ہوگا؟ اب ذرا سنتے جائیں. تو کہتے ہیں پروفیسر صاحب حیرت ہے، کہتے ہیں اس حدیث کا ہمارے پاس 10 جواب ہیں. ہاں چھوڑ دیجئے. کتنے جواب ہیں؟ باپ بیٹا باپ کو ایک جواب دے دو تماشا مار رہے، اور اللہ کے رسول کا 10 جواب دے دے جنت میں جائے. سوچا آپ نے کبھی؟ سوچنے کی بات ہے. کہتے ہیں 10 جواب ہے. 10 جواب دیتے دیتے آخری جواب کیا ہے معلوم ہے؟ وہ ذرا سنو. کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اصل میں پگڑی اتار کر کے رکھ دی تھی، اس سے مسح کیا، سر پر کیا کیا؟ مسح کیا. مسح کرنے کے بعد آپ پگڑی کو رکھ کر کے ایسے درست کر رہے تو صحابی کی نظر خطا کر گئی، وہ صحابی سمجھ گئے کہ مسح کر رہے ہیں. اللہ اکبر. 1400 سال کے بعد دیوبند و کراچی میں بیٹھ کر کے صحابی کی غلطی سمجھ آ رہی ہے اور نبی کے دیکھنے والوں کو غلطی سمجھ میں نہیں آئی. میرے بھائیوں، اللہ نے فرمایا اگر نبی کی اطاعت سے منہ موڑ لوگے تو کیا آگے کیا ہے؟ کوئی پڑھ کے سنائے گا بھائی؟ ہم کہیں گے ذرا مشکل ہوگا. اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. ایسے کافروں سے اللہ محبت نہیں کرتا. محبت کا معنی نہیں، محبت کا معنی ہے ایسے بدبختوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہی نہیں. اور کیسے نہیں پسند کرتا؟ ہم لوگ خواب والے تو نہیں ہیں، لیکن کبھی اگر ضرورت کے تحت کوئی سچا خواب ہو. پاکستان کا نام سنا ہے یہ وہاں کے آپ لوگ؟ لاہور کا نام سنا ہے؟ ہاں ہم نے سنا ہے پاکستان مشہور ہے، جو لاہور کو نہ دیکھا وہ جمع ہی نہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہاں کچھ ایسے ہے نا، یعنی جو لاہور کو نہ دیکھا پیدا ہی نہیں ہوا، دنیا میں آنے کوئی فائدہ ہی نہیں اس کا. اللہ اکبر. لاہور ایسی مزیدار چیز ہے. اللہ اکبر. وہاں امام ساغانی رحمت اللہ علیہ، سن لو، امام ساغانی یہ سب سے پہلا محدث محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ سب سے پہلا محدث جو آیا تھا محمد اسماعیل نام تھا، جس نے لاہور میں رہ کر کے صوفیوں کو تو وجود ہی نہیں تھا، وہ خانقاہوں میں تھے، وہ پہاڑوں میں تھے، وہ جنگلوں میں تھے، وہ دریاؤں کے کنارے سنیاسی پنڈتوں کی طرح بیٹھے ہوئے تھے. لاہور میں سب سے پہلے جس نے اسلام کی دعوت دیا اور جس نے لوگوں کو روشناس کروایا اسلام سے، وہ اہل حدیث عالم محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ تھے. اللہ اکبر. یہ ہمارے عالم ہیں. اس کے بعد دوسرا بڑا محدث جو لاہور میں آیا اور جس نے پورے پنجاب سے لے کر کے بغداد تک کا دورہ کیا اور اللہ کے رسول کی سنت کی تبلیغ کی، وہ امام محمد ساغانی ہیں. امام حسن ساغانی بڑی پیاری بات نقل کرتے ہیں. اعراض کرنے والوں سے اللہ قطعاً پسند نہیں کرتا، قطعاً ان کو دیکھنا نہیں چاہتا. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. امام ساغانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں لاہور میں اب جامع مسجد تو تھی نہیں کہ ہم کہتے ہیں جامع مسجد، اور ایک بڑی مشہور مسجد اور لاہور کے چنیا والی، کیا چینیا والی، یہ تو مسجدیں تھی نہیں. کوئی مسجد تھی، عشاء کی نماز پڑھائی اور انہوں نے اپنے مشہور کتاب کا درس دیا، لوگ سنتے رہے. انہوں نے حدیث بیان کیا هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ. اللہ کے رسول نے فرمایا سمندر کا شکار بھی حلال ہے، یہاں تک کہ سمندر کا مرا ہوا شکار بھی تمہیں مل جائے، پانی پر تیرتا ہوا تو کھا لینا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ شیخ یہی تھا حدیث. لیکن معاملہ تھا ایک اہل حدیث، ایک سنت کا نمبردار، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شہدائی، ایک اہل حدیث بیان کر رہا ہے، باقی سب یہاں والوں کے بجائے یہاں والے ہیں. اب بڑی مشکل، سمجھ گئے نا، بڑی مشکل آ گئی. انہیں کہا نہیں نہیں نہیں، یہ حدیث نہیں ہے، معاملہ چٹ اور پٹ کا ہے. کیا ہے؟ اگر چٹے تو حلال اور مچھلی پٹے تو
اب چٹ اور پٹ پھر کسی اور موقع پر بیان کروں گا. ہاں یہ فقہا کی بات ہے. ان کے ہاں مچھلی جو ہے مری ہوئی مر جائے سمندر پر آئے, اگر چٹے تو حلال, پٹے تو اب چٹ اور پٹ مطلب اللہ پھر دوبارہ لائے کسی اور موقع پر. کیا مطلب ہے چٹ اور پٹ کا؟ انہوں نے انکار کر دیا. میں نے بہت راضی کرنے کی کوشش کی, ارے لوگوں چٹ اور پٹ چھوڑو, اللہ کے حدیث کو قبول کرو. لیکن قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. حدیث سے اعراض کرنے, اطاعت الہی اور اطاعت رسول کی روگردانی کرنے والے کو اللہ قطعاً پسند نہیں کرتے. امام صاغانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, اپنی مشہور کتاب مسارک الانوار کا نام میں نے بتا دیا, عربی میں جو موجود ہے, اس کے اندر لکھتے ہیں کہ میں تنگ آ گیا, مسجد والوں نے تنگ کیا, بڑا ستایا, بہت میں نے تبلیغ کی, لیکن حدیث قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. آخر میں بات آئی کہ ہمارے امام نے نہیں کہا کیا ہے. ہم نے کہا, امام نے کہا صحیح حدیث مل جائے وہی ہمارا مذہب ہے. نہ ماننے والوں نے پھر بہترا بدلا, بات اصل حدیث ہے ہی نہیں ہے. ہاں وہ حدیث کیسے ہوگی جو ہمارے امام کے قول کے خلاف ہو؟ کہتے ہیں ظالموں نے جواب دیا. امام صاغانی کہتے ہیں دل بڑا دکھا, دل لاہور چھوڑ کر کے چلا جاؤں, عرب چلا جاؤں, آ کر کے روتا ہوا, اللہ کیسی قوم سے میرا سابقہ, میں ان کمبختوں کو کیسے سمجھاؤں, یہ تو نبی کی حدیث ہی کا انکار کر دیتے ہیں, نہ ان کو علم ہے, بس ایک جملے میں حدیث ہے ہی نہیں. کہتے ہیں جا کر کے میں سو گیا, سویا, رات کو دیکھتا ہوں ہم خواب میں نبی علیہ السلام کو نظر آ رہے ہیں. تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ حدیث آپ نے بیان کی؟ کہا میں نے حدیث بیان کی. اور ہم نے سنا ایسے ملتا جلتا ایک واقعہ حافظ عبدالمنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا انکار لوگوں نے کیا. اللہ ہمارے ان بزرگوں کی قبر کو نوروں سے بھر دے. ہم خواب والے نہیں ہیں, خواب پر ایمان یقین نہیں رہتے, ایک عبرت و نصیحت کی بات بتا رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں یہ میرا فرمان ہے, میں نے فرمایا ہے, ابو ہریرہ نے سنا ہے, اور ہماری امت کو اسی پر عمل کرنا چاہیے. تو کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ میرے لاہوری بھائیوں نے مجھے بڑا ستایا ہے, سامنے آپ تھوڑی دیر تشریف رکھیں, میں جا کر کے ان ظالموں کو برا کے لاتا ہوں, آپ بتا دیں. اللہ سبحانہ لے جاؤ یہی, اللہ کی قسم جنہوں نے میری حدیث کا انکار کیا ہے امام کے خاطر, ایسے بدبختوں کی شکل ہم دیکھنا ہی نہیں چاہتے. میرے بھائیوں قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. بات چل رہی تھی اطاعت اور اتباع کی. ہمارے تفسیر مفسرین خصوصاً میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ, اتباع اور اطاعت دو لفظ ہیں نا, فرق سمجھی. اتباع اور صحیح مسلم کی حدیث بھی, اتباع کہتے ہیں نبی کے افعال کی پیروی کرنا. آ رہی بات سمجھ میں؟ آپ کے افعال یعنی احادیث فعلیہ, آپ کے افعال, آپ کا لباس کیسا تھا, آپ کی نماز کیسی تھی, آپ چلتے کیسے تھے, آپ کے افعال جو چیزیں آپ نے امت کے سامنے کی ہیں ان کی پیروی کرنے کا نام شریعت میں کیا ہے؟ اتباع. اور جو اللہ کے رسول نے زبان سے فرمایا ہے اس کے ماننے, اس پر عمل کرنے کو اتباع نہیں بلکہ اس کو اطاعت کہا جاتا ہے. آگئی بات سمجھ میں؟ ان دونوں آیتوں نے, آیت نمبر 31 اور آیت نمبر 31 سورہ آل عمران, ان دونوں نے واضح کر دیا کہ نبی کی اتباع بھی ضروری ہے اور نبی کی اطاعت بھی ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اتباع اور اطاعت دونوں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائیوں صحابہ کا یہی عمل, تابعین کا یہی عمل, ائمہ کا یہی عمل, لیکن بعد میں ہندوستان کے اندر متحدہ ہند میں جب اسلام آیا 350 سال تک, 34 صدی ہجری تک اس پوری دنیا کا حدیث کا سب سے بڑا مرکز کراچی اور سندھ بنا ہوا تھا. حدیث پہنچی ہے
سنت پر عمل کرنے والے لوگ تھے. آپ لے لیں یہ ساحلی علاقے، آپ چلے جائیں ملبار اور بامبے تک، معلوم ہونا چاہیے بامبے کا مشہور شہر ہندوستان کا جو ہے، مورخین کہتے ہیں 3 صحابی جو آئے تھے ابھی امام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. اب وہ جو 3 صحابی آئے تھے بامبے، وہ تو اہل حدیث ہی پر عمل کرنے والے رہے ہوں گے. چٹ اور پٹ کا معاملہ تو نہیں رہا ہوگا. وہاں صرف کتاب سنت پر عمل کرنے والے، یا میرا امام تیرا امام، اس کا کوئی سوال نہیں تھا. دوستو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک عرصے دراز تک الحمدللہ 4 صدی ہجری تک ہندوستان کے مختلف علاقوں میں، ساحلی علاقوں میں جہاں اسلام پھیلا تھا، وہاں سوائے کتاب و سنت کے کسی اور بات پر عمل نہیں ہو رہا تھا. یہاں تک کہ اکبر بادشاہ نے جب متحدہ پورے ہندوستان پر قبضہ کیا، پھر وہاں اہل حدیثوں کا جینا تنگ کر دیا. اہل حدیث ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آنے لگے. لیکن پھر اللہ رب العالمین، علامہ سید قاضی سلیمان صاحب سلمان منصور پوری کی کتاب رحمت للعالمین پڑھے. بڑی اسلام کی خصوصیات میں کہتے ہیں دنیا کا ہر مذہب جہاں سے چلا تھا وہاں سے نکل گیا. بڑی مثال دیتے ہیں، بدھ مذہب کہاں سے چلا؟ نیپال سے، نیپال موجود نہیں. عیسائیت جہاں سے چلی وہاں موجود نہیں. یہودی جہاں پیدا ہوئے وہاں موجود نہیں. دنیا میں ایک ہی مذہب اسلام ہے، جہاں سے نکلا آج تک وہاں قائم ہے اور قیامت تک انشاءاللہ قائم رہے گا. اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اسلام کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں. اور اسلام کیا ہے؟ کتاب و سنت. اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول کا نام کیا ہے؟ کتاب و سنت ہے. میرے بھائیو پھر ایک ایسا زمانہ آیا، اللہ تعالیٰ نے 11ویں صدی ہجری کے بالکل ابتدا میں ایک مرد مومن پیدا کیا. سرزمین ہند میں سیالکوٹ شہر میں، جن کا نام تھا حاجی محمد افضل سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ. انہوں نے دلی کے اندر بخاری کا درس دینا شروع کیا. یہاں تک کہ 2 بڑے شاگرد پیدا ہوئے. ایک شاگرد شاہ ولی اللہ ہیں اور دوسرے ان کے داماد علامہ محمد فاخر زائر الہ آبادی رحمت اللہ علیہ تھے. الحمدللہ پھر ایک عرصے کے بعد ہندوستان میں اتباع سنت کا سلسلہ شروع ہوا اور آج تک قائم ہے. الحمدللہ علامہ محمد فاخر زائر الہ آبادی رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاد میاں حاجی افضل سیالکوٹی محمد افضل سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ سے جب علم حاصل کر لیا، اب انہوں نے توحید سنت کا ڈنکا ہندوستان میں دوبارہ پھر شروع کیا. یہ پہلا مرد مومن ہے جہاں سے دوبارہ تجدید دین ہوئی اور اتباع سنت کی دعوت دی جانے لگی. یہاں تک کہ ایک مرتبہ ان کی وفات ہوئی ہے 1163 ہجری کے اندر. بڑی عجیب سے بات ہے، ہم نے دکھ کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ، بڑی مشقتوں کے ساتھ ہم نے اتباع سنت کا سلسلہ شروع کیا. ہمارے اسلاف نے آج تک چل رہا ہے اور آئندہ قیامت تک انشاءاللہ چلتا رہے گا. کیوں؟ ایک صاحب نے کتاب لکھی لکھنؤ میں بیٹھ کر کے، اہل حدیث مقلد ہمیشہ پیدا ہوتے ہیں. ہمارے ہندوستان تقسیم کے پہلے کی بات ہے، ہندوستان میں پھر پیدا ہو گئے ہیں. ہمیشہ حکام ان کو قتل کر دیتے. اللہ ہندوستان میں ایسی حکومت لائے کہ سارے اہل حدیثوں کو قتل کرتے. یہ ہے. پھر آگے کیا لکھتے ہیں؟ لیکن یاد رکھنا اہل حدیثی پہلے بھی تھے اور بعد میں اہل حدیثی رہیں گے. نہیں سمجھے؟ کہتے ہیں کہ ہمارا جو تقلیدی مذہب ہے نہ پہلے تھا نہ آخر میں رہے گا، نہ اس کا سر ہے نہ اس کی پیر ہے. لیکن اہل حدیثی پہلے تھی وہی بعد میں بھی رہیں گے. کب؟ جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو ہدایہ سر المؤدب نہیں پڑھیں گے، صرف حدیث رسول پڑھیں گے اور اسی پر لوگوں کو عمل کی دعوت دیں گے. مجھے پڑھ کی بڑی حیرت ہوئی، آخر قبر میں کیا جواب دیتا ہوگا کہ ایسی حکومت ہندوستان میں لائے اللہ کہ اہل حدیثوں کو قتل کر دے. لیکن پھر کہتے ہیں لیکن اتنا یاد رکھنا چاہیے اہل حدیثی پہلے تھے اور آخر میں بھی یہی رہیں گے. یہ بیچ میں ہم لوگ لٹکے ہوئے ہیں جن کا نہ ماں ہے نہ باپ ہے.
اوپر نیچے کسی کا کچھ ہی نہیں ہے، سب ختم ہے میرے بھائیوں۔ تو بات اصل یہ ہے، حضرت سیالکوٹی علامہ فاخر زائر ایک پہلا مرد مومن ہے، راجدھانی آپ کے کیپٹل دلی کے جامع مسجد میں مغرب کی نماز کے لیے کھڑا ہوا، دائیں بھی بائیں بھی آگے بھی پیچھے بھی نمازی بھرے ہوئے ہیں جامع مسجد میں۔ آمین نے کہا والضالین، ہاں تو پہلے ہی رفع الیدین کر لیا تھا، کہا آمین، زور سے آمین بول دی، سنت زندہ کر دیا، مری ہوئی سنت جامع مسجد دہلی میں شروع کر دیا، آمین۔ ایسے کیا سامنے والا پسند میری نماز خراب کرتا ہے، رکوع میں جب رفع الیدین کیا تو پیر سے بھی مارا، اللہ نماز پڑھے۔ علامہ فاخر ظاہر الہ آبادی نماز پڑھے، نماز پڑھ کے جیسے فارغ ہوئے ہاں سین چڑھائے، کس نے زور سے بولا آمین، آئے پٹائی شروع کر دی، بڑا مارا، گھسیٹ کر کے مسجد کے باہر اردو بازار میں ڈال دیا۔ ایک معمر آدمی اس لیے مارا جا رہا ہے کہ اس نے سرزمین ہند کے اندر زور سے آمین اور رفع الیدین کی سنت کو رائج کر دیا۔ بڑی پریشانی ہوئی، کوئی عقلمند آپ جیسے آیا، کہا لوگوں کیوں مار رہے ہو بیچارہ، کہاں کے ہو؟ ہم الہ آباد کے ہیں، یہاں کیا کرنے لیا ہے؟ ہم آ گئے تھے یہاں دلی کام سے اور سوچا کہ آج نبی کی سنت دلی کی جامع مسجد میں زندہ کر دیں۔ اللہ یہی ہمت ہمارے اندر بھی دے دے، ہم تو داڑھی رکھنے میں بیوی سے بھی ڈرتے ہیں۔ کیا خیال ہے، کس سے ڈرتے ہیں؟ بیوی وزیر داخلہ سے ڈرتے ہیں ہم، ہوم منسٹر سے کہیں ایسا نہ ہو بغیر ناراض ہو جائے۔ میرے بھائی اتنی بڑی پبلک ہے، ایک مرد مومن آیا، کیوں مار رہے ہو، چھوڑ دو اس کو، نہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ کیا کہ اس نے زور سے آمین بول دی، اس کو آمین بولنا تھا عرب میں جاتا یا کیرلا میں جاتا ملبار جاتا، یہ ہمارا مذہب کے زمان ہماری مذہب کی زمین ہے۔ بہرحال بہت زد و کوب کیا، مارا پیٹا، ایک آدمی آیا جان بچائی تو شاہ علامہ فاخر ظاہر الہ آبادی داماد جو تھے حاجی محمد افضل سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے کہا بھائی جتنا چاہو مار لو لیکن تمہارے شہر کا کوئی سب سے بڑا عالم ہو اس سے ملاقات کراؤ۔ لوگ دوڑے ہوئے گئے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے پاس، دوڑے ہوئے گئے، کیا ہوا؟ ایک مسافر آیا ہوا ہے، اس نے زور سے آمین بول دیا اور رفع الیدین کر لیا، سارے جامع مسجد کے مسلمان مل کر کے اس کو مار رہے ہیں۔ شاہ صاحب بیچارے دوڑے ہوئے آئے، شاہ صاحب کی بڑی عزت تھی، جیسے پہنچے سارے مارنے والے ہٹ گئے، ان سے پوچھا کیا کیا اس نے؟ کہا اس نے زور سے آمین بول دی ہے اور اس نے رفع الیدین کیا ہے، ہماری مسجد خراب کی ہے، ہم یہاں حنفی مذہب کے علاوہ کسی اور کو زندہ نہیں رہنے دینا چاہتے۔ بہرحال بڑی تکلیف دی، شاہ صاحب نے لوگوں کو بتایا بھائی چھوڑ دو، یہ بھی کسی مذہب میں ہے، مسئلے سے کام لیا یہ سب۔ بہرحال پبلک تو ہٹ گئی، جب جا رہی تھی پبلک تو فاخر ظاہر الہ آبادی پھر بولا سنو سنو، ابھی اپنے امام کا فیصلہ سن کر کے جاؤ۔ امام صاحب آئے، شاہ ولی اللہ، تو علامہ فاخر ظاہر الہ آبادی نے پوچھا ان سے حضرت یہ رفع الیدین حدیث میں آیا ہے، نبی کی سنت ہے کہ منسوخ ہے؟ کہا نبی کی سنت ہے۔ کہا اچھا زور سے آمین بولنا؟ کہا یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ تو علامہ فاخر ظاہر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام نمازیوں کے سامنے، دہلی والوں کے سامنے پوچھا شاہ صاحب اگر سنت ہے تو آپ نے کیوں نہیں عمل کیا؟ اگر آپ عمل کرتے ہوتے تو آج ہماری پٹائی نہ ہوتی۔ شاہ صاحب نے کہا اللہ کا شکر ادا کرو میں نہیں کر رہا تھا، اگر میں کرتا ہوتا تو ابھی بتانے بچانے والا تمہیں کوئی نہ ملتا۔ اللہ کا کرم ہے کہ میں نہیں کیا تھا اور تمہیں بچانے کے لیے زندہ تھا۔ اللہ اکبر۔ اس طرح سے سنت جاری کی۔ اس کے بعد شاہ اسماعیل شہید کے بعد الحمدللہ ایک قافلہ چلتا رہا اور کتاب سنت کی دعوت دی جاتی رہی۔ اہل حدیث بھائیوں، چھوٹی بڑی آمین رفع الیدین تک نہیں، ہر سنت پہ ہم نے عمل کیا ہے۔ علماء صادق پور میں کا نام سنا ہوگا، امام یحییٰ محمد یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ صادق پوری، جب ان کو حکومت نے گرفتار کیا اور سزائے موت دینے کے لیے، سولی پر لٹکانے کے لیے جب ان کو سزا دینے کے لیے ہاتھ لایا گیا اور ہتھکڑی بندھی ہوئی ہے اور ان کو ہنستا ہوا دیکھا، جلاد کہتا ہے یہاں دنیا میں جس کو بھی سولی پر ہم لٹکاتے رہے، لٹکانے کے پہلے ہی ختم ہو جاتا رہا وہ۔ آج دنیا میں ہمیں ایک وہابی جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے،
آج زندگی میں ہم نے سورج غروب اور طلوع ہونے تک حکومت کیا ہے، لیکن ایسا وہابی اہل حدیث مسلمان میں نے نہیں دیکھا کہ سولی کا پھندا سامنے ہے اور یہ مسکرا رہا ہے، ہنس رہا ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا ہماری زندگی کا سب سے بڑی خوشی کا دن ہے، وزن کیا گیا تو وزن بھی 5 کلو زیادہ ہو گیا تھا، ہمارا تو وزن ختم ہو جاتا، ختم ہو جاتا۔ اللہ اکبر، کیا خوشی ہے! اللہ کی دی ہوئی جان اگر اللہ کے راہ میں اللہ قبول کر لے تو مومن کے لیے اس سے بڑی خوش نصیبی کچھ نہیں ہے۔ جلاد دنگ رہ گیا، وہ جا کر کے بتایا اپنے آفیسروں سے، ارے صاحب وہ تو وہابی جو پکڑا گیا ہے وہ تو اتنا کٹر مسلمان کہ سولی پر لٹکنے میں فخر محسوس کر رہا ہے، ہنس رہا ہے۔ کہاں سولی پر لٹکنے میں ہنس رہا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا چلے چلو۔ آفیسر آیا، پوچھا یحییٰ کیوں ہنس رہے ہو؟ کیا بات ہے؟ وزن بھی تمہارا بڑھا، کوئی خوش گمی کے آسان نہیں، بڑے خوش، کیا بات ہے، کیوں ایسے ہو؟ کہا کہ بات اصل ہے دنیا میں زندگی میں آج سے بڑی خوشی ہمیں کبھی نصیب نہیں ہوئی تھی، دی ہوئی جان رب کی اگر رب کے راستے میں لے لی جائے تو یحییٰ سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ امام یحییٰ محمد یحییٰ صادق پوری رحمت اللہ علیہ تھے۔ اللہ اکبر۔ جلاد اور آفیسر کہتے ہیں اگر اس کو سزا دینے میں سولی پر لٹکانے میں اگر اس کو مزہ آتا ہے تو ان وہابیوں کو وہ سزا نہیں دے گے جس میں ان کو مزہ آئے، ان کو ایسی سزا دے جس سے اس کو تکلیف ہو۔ یہ ہے ہمارے اہل حدیث بھائیو سنت، اتباع، اطاعت، نبی کا یہ مقام۔ اللہ کے امام یحییٰ کے بارے میں معلوم پڑا کہ ان کے ہاں یہ جان چلی جائے لیکن سنت سے زیادہ ان کے ہاں کوئی چیز محبوب نہیں ہے۔ یہ وہابی ہیں، اہل حدیث ہیں، ان کے نزدیک توحید و سنت سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے۔ جلاد آفیسر نے کہا ٹھیک ہے، ہاتھ باندھو، اگر سنت سے محروم کرنے میں ان کو خوشی ہوتی ہے تو استرا لاؤ، حلاق بلاؤ، ان کی داڑھی چھیل دو۔ اللہ اکبر۔ اہل حدیثوں کو داڑھی سے محروم کیا جا رہا ہے سزا دینے کے لیے۔ آگے ذرا سنو، جب داڑھی چھیل لی گئی، اب بال کٹنے لگے، ہاتھ میں ہتھکڑی لگی ہوئی ہے، ہاتھ اسے پھیلا لیا اور سوچتے ہیں کہ ایک بال بھی داڑھی کے زمین پر نہ گر سکے۔ آج کا مسلمان گٹر اور سنڈاس میں ڈال دیا کرتا۔ سوچنے کی چیز یہ ہے اتباع سنت۔ ہاتھ میں پکڑ لیا، رو رہے ہیں، آنسو بہ رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں، سسکیاں بد گئی ہیں۔ جلاد اور آفیسر قریب آ کر کے سنا تو کہہ رہے ہیں اللہ یحییٰ بد نصیب ہے، یحییٰ کی داڑھی خوش نصیب ہے۔ اے اللہ، رونا اس بات پر ہے کہ یحییٰ بد نصیب ہو گیا، یحییٰ کی داڑھی کی بال خوش نصیب ہے۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا اللہ نے داڑھی کو تو شہید کر دیا لیکن یحییٰ کو شہادت سے محروم کر دیا۔ یہ تھی اتباع سنت۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإنہ لا يحب الکافرین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وقت ختم ہو گیا، ہمارے اندر یہی اتباع سنت کا جذبہ پیدا کر دے۔ یہ بڑا طویل موضوع ہے، وعیدیں ابھی اور سنت کے فضائل جو ہیں بہت سارے باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو پھر کبھی ہم کو مل بیٹھنے کی توفیق دے تاکہ اتباع سنت پر تفصیلی گفتگو ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔